بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کھولے، اس میں ہے الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق، صفحہ نمبر 117 پہ ہے، اور عربی کی کتاب جو میں نے بھیجی ہے اس میں آپ صفحہ نمبر 117 پہ جائے۔ یہاں پہ اس سبق میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ جب اسم ہوتا ہے تو اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش کب آئیں گے، اور جس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کی جگہ اگر میں تنوین کہوں تو آپ یوں سمجھے کہ یہ دو زبر دو زیر دو پیش کا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور کب ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئیں گے؟ تو میں نے تو ابھی تک آپ کو شاید دو چیزیں بتائی ہیں ابھی تک، کہ اس پہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا۔ ایک یہ کہ جب الف لام داخل ہو جائے اسم پر تب اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے، اور ایک جب وہ اسم مضاف ہو، مضاف پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، زیادہ یہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ دیکھو، یہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ اسم کی علامت ہے، اسم پر یہ ہمیشہ کے لیے آتے ہیں۔ تنوین اس کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تنوین جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اسم پہ آتی ہے، اسی لیے اسم کے علامات میں سے ایک تنوین بھی ہے۔ جہاں پہ بھی آپ تنوین دیکھیں تو آپ سمجھے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، نہ حرف ہے، نہ ورب ہے، نہ بلکہ یہ ناؤن ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سمجھے۔ لیکن کبھی کبھار یہ تنوین اسم پہ نہیں آتی، کسی عوارض کی وجہ سے یہ نہیں، اس پہ نہیں آتی۔ اب جائے اس صفحے میں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے واٹس ایپ میں، اس پہ جائے آپ، جس پر لکھا ہوا ہے کہ 22واں سبق۔ وہ کون سی حالتیں ہیں جہاں پہ اسم پہ تنوین نہیں آتی؟ تو آپ یہ ذرا پڑھیں، اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ اسم کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، یعنی دو ہو، چاہے وہ دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو، اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اس کے ساتھ ہے کہ اسم کے آخر میں یا تو دو زبر ہوں گے، یا دو زیر یا دو پیش، یعنی تنوین ہوگی۔ لیکن مندرجہ ذیل حالات میں اس پہ یہ تنوین نہیں آئیں گی۔ ایک یہ کہ اس پر یعنی الف لام داخل ہو، جیسے کتابن پہ تنوین ہے آخر میں، الکتابو پہ نہیں ہے۔ اسم مضاف ہو، جس طرح کتابن پہ تنوین ہے لیکن کتاب و حامدن میں کتاب پر نہیں ہے کیونکہ مضاف ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی کو آواز دیں کہ اے بھائی، اے حامد، اے استاذ، استاذ، ٹھیک ہے؟ جو بھی کسی کو آپ آواز دیتے ہو تو اس کو ندا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم سے پہلے حرف ندا ہو تو یعنی جس حرف کے ساتھ ہم آواز دیتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اے بھائی، تو اے جو ہے حرف ندا ہے، اے، اور بائی منادا ہے، اس کی طرف ہم آواز کرتے ہیں۔ تو استاذن، اس پہ دو پیش یعنی تنوین ہے، یا استادوں پہ ایک پیش تنوین ہٹ گئی ہے۔ لیکن یہ تو وہ حالت ہی تھی جس کو عوارض کہا جاتا ہے، یعنی ان پہ تنوین آتی ہے لیکن ان عوارض کی وجہ سے کبھی کبھی تنوین ہٹ جاتی ہے۔ الف لام کی وجہ سے ہٹ گئی تنوین، اضافت کی وجہ سے تنوین ہٹ گئی، اور آواز دینے کی وجہ سے تنوین ہٹ گئی، وہ تو یہ حالت ہے۔ لیکن ابھی نیچے وہ حالتیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر اسم اس حالت میں ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، چاہے اس پہ الف لام ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مضاف ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو آپ نے آواز دی ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں اس پہ تنوین نہیں آئے گی جو نیچے صورت آ رہی ہے، اگر یہ اس پہ صادق آتی ہو۔ اس کو کہتے ہیں منع صرف۔ یہ اسم ممنوع من الصرف کہلاتا ہے اگر ان حالتوں میں ہو یہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں اس پہ تنوین نہیں آتی،
زینب، مریم، سعاد، فاطمہ، یہ سارے اسماء ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں، اس پہ تنوین نہیں آتی، عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں تا ہو، گول تا، حمزہ تو، اسامہ تو، طلحہ تو، یہ اسماء بھی ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں کیونکہ آخر میں گول تا ہے اور اس پہ تنوین نہیں آتی۔ جس پہ آخر میں تنوین نہ آئے اور وہ ان عوارض کی وجہ سے ہو جو ابھی بیان ہو رہے ہیں، ابھی پہلی تین نہیں، تو وہ ممنوع من الصرف ہے۔ جن ناموں کے آخر میں الف اور نون ہو تو وہ بھی اس پہ تنوین نہیں آئے گی، عثمان، مروان، رمضان، ٹھیک ہے، رمضان، اس پہ تنوین نہیں آتی۔ ایک ہے الف اور نون زیر نے، وہ الگ چیز ہے، وہ تثنیہ کے آخر میں آتا ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں آتی۔ لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ عثمان تو تثنیہ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف اور نون زیر نے جس کے آخر میں آ جائے وہ تثنیہ ہوتا ہے، وہ دو ہوتے ہیں۔ جس طرح سیارتن ایک گاڑی، سیارتان دو گاڑیاں، تو اس پہ ہمیشہ نون زیر نے ہوتا ہے، وہ نون پیش نون زبرنا نہیں ہوتا، سیارتان پھر ہمیشہ کے لیے نے ہوتا ہے۔ لیکن یہ الگ چیز ہے، یہ الف اور نون اس پہ عثمان، مروان، رمضان، ٹھیک ہے۔ جو صفت فعلانو کے وزن پر ہو، جس طرح جوعانو، اس کے آخر میں بھی، یعنی آپ یوں کہے کہ جن صفات کے آخر میں الف اور نون ہو، جوعانو، کسلانو، عطشانو۔ 3 نمبر میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کسی کا نام ہے اور آخر میں الف اور نون ہے، عثمان کسی کا نام ہے، مروان کسی لڑکے کا نام ہے، رمضان کسی کا نام ہے، کہ کیا مطلب کسی مہینے کا نام ہے، صفت نہیں ہے۔ نیچے فعلان یعنی وہ صفت جس کے آخر میں الف اور نون ہو، جس طرح جوعان صفت ہے، عثمان ہے تو وہ جوعان ہے یعنی وہ بھوکا ہے، عثمان ہے تو وہ سست لڑکا ہے تو ہم کہیں گے یہ کسلان ہے، اس کی صفت ہے، عطشان ہے تو یہ اس کی صفت ہے، وہ پیاسا ہے عثمان۔ تو وہ نام یا وہ صفت جس کے آخر میں الف اور نون ہو اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ جو نام افعال کے وزن پر ہو، اور 6 نمبر میں ہے کہ جو صفت افعال کے وزن پر ہو، یعنی چاہے وہ نام ہو یا صفت ہو، لیکن اگر وہ افعالو کے وزن پر ہو تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے احمدو نام ہی کسی کا، انورو نام ہی کسی کا، اکبرو نام ہی کسی کا، اکبر بھائی ادھر آؤ، اکبر کسی کا نام ہے، احسن بھائی ادھر آؤ، احسن کسی کا نام ہے۔ نیچے صفات ہے، احمرو لال رنگ کا، ٹھیک، ابیضو سفید رنگ کا، اسودو کالے رنگ کا، تو یہ صفات ہی، کوئی چیز لال رنگ کی ہے، کوئی سفید رنگ کی ہے، کوئی کالے رنگ کی ہے، تو یہ صفات ہے۔ اسی طرح علم کہتے ہیں کسی کا مخصوص نام ہو، جس طرح آپ کا نام زید ہے، آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام شاکر ہے، تو یہ علم ہے، کسی کے مخصوص نام ہے۔ لیکن عجمی ہو، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، عجمی نام، جو نام عرب نے وضع نہ کیے ہو، باہر عجم لوگوں سے آئے ہو اور وہ کسی کے نام ہو، جس طرح ولیم اب عیسائی کا نام ہے، کشمیر کسی جگہ کا نام ہے لیکن عجمیوں نے وضع کیا ہے، عرب نے وضع نہیں کیا ہے، عرب نے اس کو ایجاد نہیں کیا ہے۔ مدراس یہ کسی کا نام ہے اور کسی جگہ کا نام ہے، مدراس جگہ کا نام ہے، لندن جگہ کا نام ہے، لیکن یہ عجمیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ تو اس کو اسی طرح ابراہیم، یوسف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اکثر کے نام اس پہ تنوین نہیں آتی کیونکہ وہ عجمیوں کے نام ہے، اور عربی تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اچھا، اس کو کہتے ہیں کہ اس نام میں عجمہ ہے، عالم عجمی یعنی غیر عربی نام، ٹھیک ہے۔ اگر عالم عجمی مذکر سے حرفی ہو، اب ایک بات ہے کہ اگر وہ 3 حرف سے بنا ہوا ہو وہ عجمی نام اور درمیانہ کلمہ وہ ساکن ہو، تب اس پہ تنوین البتہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی عجمی نام پہ تو تنوین نہیں آتی، لیکن اگر وہ 3 حرف سے بنا ہو اور درمیان والا کلمہ ساکن ہو تب اس پہ تنوین آئے گی۔ جس طرح نوحن 3 کلمے سے ہے اور واو ساکن ہے درمیان میں، لوتن، رامن، رام میں الف ساکن ہے، دیکھو خانن میں الف ساکن ہے،
خان صاحب ہے نا، یہ بھی اجمیوں کا ہے۔ جرح، قبیلہ جرح، ایک جرح زخم کو کہتے ہیں، وہ نام نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، لیکن یہ قبیلہ جرح یہ اجمی ہے، نام ہے، اور درمیان میں ساکن ہے۔ نیچے جمع کے کچھ اوزان ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع تکسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ ابھی نہ سمجھے اور دوسری جلد میں ہم انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے، تو آپ صرف یوں سمجھے کہ یہ نیچے جو اوزان ہے اس پہ اگر اسم آ جائے تو یہ جو ہے جمع تکسیر ہے اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ فعلا کے وزن پہ جو آئے، جس طرح زملا، سفرا، فقرا، یہ جمع ہے، اور زملا پہ دیکھو تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح افعلاء کے وزن پہ جو جمع ہو، جیسے اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، مفاعیل کے وزن پہ یا اس کے مشابہ جو جس طرح فناجین و فنجان، فنجان پیالے کو کہتے ہیں، فناجین زیادہ پیالے، فنادیق قنادیل، قندیل لالٹین کو کہتے ہیں اور قنادیل اس کی جمع ہے۔ مفاتیح، مفتاح کی جمع ہے، مفاتیح اس کی جمع ہے، مفتاح اس کا مفرد ہے۔ اصابع، اسبوع کہتے ہیں، ہفتہ اصابع اس کی جمع ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح مفاعل یا اس کے وزن پہ جو بھی آئے تو اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی، جس طرح فنادق، دفاتر، مکاتب۔ فنادق فندق کی جمع ہے، ہوٹل کو کہتے ہیں، دفاتر دفتر کی جمع ہے، کاپی کو کہتے ہیں، مکاتب مکتب کی جمع ہے، ڈسک کو کہتے ہیں۔ اطباء اصل میں اطببات، یعنی افعلا کے وزن پہ ہے تو اس پہ بھی تنوین نہیں آتی۔ اب ہم کتاب میں جاتے ہیں، کتاب میں واپس آئیے۔ الدرس الثانی والعشرون، حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے، زوجتہ اس کی بیوی، مدرسۃ استانی ہے، اسمہا آمنۃ اس کا نام آمنہ ہے۔ اب آمنہ پہ کیوں تنوین نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکی کا نام ہے۔ حامد، حامد جو ہے، لہو اربعۃ ابناء اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اربعۃ پہ کیوں تنوین نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے۔ ہم وہ کون ہے؟ حمزہ، عثمان، احمد، ابراہیم۔ حمزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لڑکے کا نام ہے اور آخر میں تا ہے۔ عثمان اس پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آخر میں الف نون ہے۔ احمد کیونکہ یہ ایسا اسم ہے جو افعالو کے وزن پر ہے، اور ابراہیم یہ عجمی نام ہے اور عجمی نام پہ 2 پیش نہیں آتے۔ احمد یہ ایسا نام ہے جو افعالو کے وزن پہ ہے۔ حمزہ تو ایسا نام ہے جس کے آخر میں تا ہے۔ طالبان دونوں طلبہ ہے، طالبان تسنیہ ہے، دیکھو 2 کو کہتے ہیں۔ آواز آ رہی کسی کی طرف سے؟ معین بھائی صفحہ بتاؤ آپ کو۔ ہاں، صفحہ نمبر ہے 117، مائک میوٹ کرے اس کے بعد 117۔ ابھی تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن بعد میں پھر محمد بھائی سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ احمد طالب مجتہد، احمد محنتی طالب علم ہے تو احمد بار بار گزرا۔ حمزہ طالب کسلان، حمزہ طالب علم ہے لیکن کافی سست ہے، تو کسلان کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے الف اور ایسی صفت ہے جو الف اور نون ہے آخر میں، تو کسلان 2 پیش نہیں ہے۔ قال یوسف، یوسف نے کہا، یہ عام آدمی کا نام ہے، وہ پیغمبر مراد نہیں ہے، تو یوسف عجمی نام ہے۔ عندی 5 اقلام، میرے پاس 5 قلم ہے، تو 5 مضاف ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں ہے۔ اقلام ہذا یہ قلم احمر، قلم ہے، احمر لال پین ہے، لال دیکھو یہ ایسی صفت ہے احمر جو افعلو کے وزن پہ ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ وہذا اور یہ قلم ازرق، یہ زرد قلم ہے، ایسی صفت ہے جو افعلو کے وزن پر ہے۔ وہذا قلم احضر، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ سبز قلم ہے۔ وہذا قلم اسود، اسود بھی اسی طرح ہے، یہ کالا پین ہے۔ وہذا قلم اصفر، اور یہ اصفر، اصفر اور ازرق، ازرق سوری میں نے غلط بتایا، ازرق نیلے کو کہتے ہیں، نیلا، اور اصفر کہتے ہیں زرد کو، ٹھیک۔ قالت زینب نے کہا، زینب دیکھو لڑکی کا نام ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں ہے۔ عندی منادیل کثیرۃ، میرے پاس بہت سارے رومال ہے۔ منادیل مفاعیل کے وزن پہ ہے، دیکھو مفاعیل کے وزن پہ جو جمع آئے آپ لوگوں نے پڑھا
کہ اس پہ تنوین نہیں آتی. منادیل و موصوف اور کثیرتن اس کی صفت ہے. ھذا ابیض یہ سفید ہے، وھذا اصفر یہ زرد ہے، وھذا احمر یہ لال ہے، وھذا ازرق اور یہ نیلا ہے. ازرق، اصفر، ابیض، احمر تمام ایسی صفت ہے جو افعالو کے وزن پہ ہے، اور ایسی صفت ہے جو افعالو کے وزن پہ آئے اس پہ تنوین نہیں آتی. قالت لہا کہا اس سے، فاطمہ نے اس سے یعنی زینب سے فاطمہ نے کہا، اعندک مندیل اخضر کیا آپ کے پاس لال رومال ہے؟ اخضر اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے آپ خود سمجھے اس کو، کیونکہ بار بار میں نے آپ کو بتایا. قالت اس نے کہا، فاطمہ نے کہا، زینب نے سوری، لا نہیں، ما عندی مندیل اخضر میرے پاس سبز رومال نہیں ہے. قال طلحۃ طلحہ نے کہا، طلحۃ کہیں گے تن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ لڑکے کا نام ہے اور اس کے آخر میں تا ہے، اور جب تا ہو آخر میں تو اس پہ تنوین نہیں آتی جب کسی کا نام ہو. عندی مفاتیح کثیرۃ میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں. مفاتیح دیکھو مفاعیل کے وزن پہ ہے. ھذا مفتاح الغرفۃ یہ کمرے کی چابی ہے. وھذا مفتاح الحقیبۃ یہ بیگ کی چابی ہے. وھذا مفتاح السیارۃ یہ گاڑی کی چابی ہے. قال سفیان سفیان دیکھو الف نون ہے آخر میں تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ ہمارے ملک میں بہت سارے مساجد اور مدارس. مساجد مدارس مفاعیل کے وزن پہ ہے تو اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آتی. وفنادق قلیلۃ اور چند ہوٹل ہے. فنادق مفاعل کے وزن پہ تنوین نہیں آتی. ہؤلاء اطباء کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ تو افعلاء کے وزن پہ ہے تو افعلاء کے وزن پہ جو آئے اس پہ دو پیش دو زیر دو زبر نہیں آتے. لا نہیں، ہم مدرسون یہ تو اساتذہ کرام ہے. وہم علماء کبار فعلاء کے وزن پہ جب آیا علماء دیکھو فعلاء کے وزن پہ ہے تب بھی دو پیش نہیں آتے، دو یعنی تنوین نہیں آتی. کبارن بڑے علماء ہیں. الممنوع من الصرف میں نے بتا دیا کہ الممنوع من الصرف اس کو کہتے ہیں جس پہ تنوین نہیں آتی. ممنوع من الصرف پہ تنوین نہیں آتی. الف لام اضافت اور آواز کی وجہ سے اگر الف لام اس پہ تنوین نہ آئے تو اس کو ممنوع من الصرف نہیں کہتے. وہ تو الف لام اور اضافت اور ندا کی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے. تو اس کے علاوہ جس پہ پرمیننٹ تنوین نہیں آتی چاہے وہ الف لام اس پہ ہو، مضاف ہو، یا وہ اس کو آواز دی گئی ہو یا نہ ہو، تو جن پہ ہر صورت میں تنوین نہیں آتی اس کو الممنوع من الصرف کہتے ہیں. ان اسماء کو منع صرف کے اسباب. الانواع الآتیۃ من الاسماء ممنوعۃ من الصرف نیچے دی گئے اسماء ممنوعۃ من الصرف یعنی اس پہ تنوین نہیں آتی. زینب اچھا ایک دوسری بات بھی یاد کر لے، یہ میں بھول گیا. جو اسماء ممنوعۃ من الصرف ہوتے ہیں یعنی چاہے وہ لڑکی کا نام ہو جو ہم نے ابھی پڑھا، یا وہ اس لڑکے کا نام ہو جس میں آخر میں تا ہے، یا الف نون ہو آخر میں، یا افعلوا کے وزن پر ہو، یا وہ عجمی نام ہو، یا افعلاء فعلاء مفاعل مفاعیل کے وزن پر ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک، اگر زبر آنا ہے تو ایک زبر، اگر پیش آنا ہے تو ایک پیش. دوسری بات یہ جان لیں کہ ان پہ زیر بھی نہیں آتی، اس پہ زیر نہیں آتی، آپ یہ بھی جان لیں. اچھا جب زیر نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ جب حرف جر آئے یعنی من، علا، با، الا، فی، یہ تو ہم نے پڑھا تھا، یہ تو اب بعد میں آنے والے کو زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں کہو کہ خرجت میں نکلا من البیت گھر سے. اب اگر میں بیت نہ کہو، میں ان میں سے کوئی اسم کہو تو اس پہ تو زیر نہیں آ رہا، تو میں کیا کہوں گا؟ تو آپ یہ جان لیں کہ جو اسماء ممنوعۃ من الصرف ہوتے ہیں جو ابھی گزرے، تو اگر اس پہ آپ نے زیر لانی ہے تو آپ زیر نہ لائے، زیر کی جگہ آپ اس پہ زبر لائے. ٹھیک ہے، زیر والی حالت آپ اس کا زبر میں تبدیل کریں گے، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ نیچے اسباق میں. تو وہی اسماء آپ کو دہرایا جا رہے ہیں. زینب، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، جدتو کسی کا نام ہے، یہ تمام لڑکیوں کے نام ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین یعنی دو پیش دو زبر نہیں آتے. حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ. معین بھائی آپ اس کو سمجھے، یہ کہہ رہا ہے کہ
اگر لڑکیوں کے نام ہوں تب اس پہ تنوین نہیں آتی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، طلحہ تو، اس پہ کیوں نہیں آتے دو زبر دو؟ تنوین کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ ایسے لڑکے کا نام ہے جس کے آخر میں تا ہے. عثمان ایسا نام ہے جس کے آخر میں الف نون ہے. عفان، سفیان، مروان، نعمان، تمام. کسلان، جوعان، کسلان کہتے ہیں سست آدمی کو، جوعان کہتے ہیں بھوکے آدمی کو، عطشان پیاسے آدمی، شعبان سیر آدمی، ملآن یہ بھی سیر کو کہتے ہیں. لیکن ملآن جو پانی سے سیرا ہو، سیراب جس کو ہم کہتے ہیں، اور شعبان جو کھانے سے سیر ہو، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو. تو اس کے آخر میں الف نون ہے، تو اس الف نون جس کے آخر میں ہو تو اس پہ تنوین نہیں آتی. احمد، انور، اکبر، اسعد، نیچے ابیض، اسود، احمر، اصفر، اخضر، ارزق، یہ ایسے نام ہیں جو افعال کے وزن پہ ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں آتی. ولیم، ایڈورڈ، لندن، باریس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف، یہ ایسے نام ہیں جو عجمی ہے، عرب کے نام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس پہ بھی تنوین نہیں آتی. اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اتباء افعلاء کے وزن پہ ہے. افعلاء کے وزن پہ جو جمع آ جائے اس کو ہم اس پہ دو پیش نہیں آتے، یعنی تنوین نہیں آتی، دو زبر بھی نہیں آتے، دو زیر بھی نہیں آتے. فقراء، وزراء، زملاء، علماء ایسے جمع ہیں جو فعلاء کے وزن پہ ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں آتی. مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دقائق، دقائق چند منٹ، یعنی دقیقت ان کی جمع ہے، منٹ کو کہتے ہیں. باقی کے ترجمے ہو چکے، اس وجہ سے میں نہیں کرتا بار بار. تو یہ مفاعل کے وزن پہ ہے. منادیل، مفاتیح، فناجین فنجان کی جمع ہے، پیالوں کو کہتے ہیں. کراسی و کرسیہ، تو یہ اس پہ تنوین نہیں آتی کیونکہ مفاعل کے وزن پہ ہے. تو یہ سارے اسماء اگر اس طرح ہو تو آپ جانیں کہ یہ اسماء ممنوعۃ من الصرف ہے، اور ممنوعۃ من الصرف پہ ایک تو تنوین نہیں آتی اور دوسری زیر نہیں آتی. اگر زیر لانی ہو تو اس پہ آپ زبر لائیں گے. ٹھیک. اب آپ کا سبق، آپ کا امتحان لینا ہے. اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها. آپ نیچے اس پہ تنوین لگائے، اعراب لگائے. محمد، ٹھیک، اس پہ تنوین آتی ہے. خالدن پہ آتی ہے. مریم پہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ فاطمہ تو پہ نہیں آتا. کیوں دونوں پہ نہیں آتا؟ کیونکہ یہ لڑکیوں کے نام ہے. عباس، عباسن اس پہ آتا ہے. حمزہ تو اس پہ تنوین نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ لڑکے کا نام ہے اور آخر میں گولتا ہے. مساجدوں پہ تنوین اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ مفاعلوں کے وزن پر جمع ہے. کتبن پہ آتی ہے. اقلامن پہ آتی ہے. منادیلوں پہ نہیں آتی کیونکہ مفاعلوں کے وزن پر ایک جمع ہے. بیوتن اس پہ تنوین آتی ہے. زملاء فعلاء کے وزن پر جمع ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی. لندن، لندنو یہ عجمی نام ہے تو اس پہ تنوین نہیں ہے. سفیانو الف نون ہے آخر میں تو اس پہ تنوین نہیں آتی. حامدن اس پہ تنوین آئے گی. احمد اس پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ افعالوں کے وزن پہ ہے. ابراہیم اس پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ عجمی نام ہے. مکہ تو یہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے. دیکھو آخر میں جب تا ہو گولتا اور کسی کا نام ہو تو یہ عجمی نام ہے. زینب یہ لڑکی کا نام ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آتی. اصدقاء افعلاء کے وزن پہ ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آتی. مدرساتن اس پہ تنوین آتی ہے. محمودن اس پہ آتی ہے. بغداد عجمی نام ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی. جمیل، کبیر ان دونوں پہ آتی ہے. اکبر ان پہ نہیں آتی کیونکہ یہ افعالوں کے وزن پہ صفت ہے، بڑا. اور اگر کسی کا نام ہے اکبر، اکبر بھائی، تو پھر یہ نام ہے کسی کا اور افعالوں کے وزن پہ ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آتی. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبرو ہے یہ اصل میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو صفت افعالوں کے وزن پہ آئے تو اس پہ تنوین نہیں آتی، اس وجہ سے ہے اللہ اکبرو، اللہ سب سے بڑا ہے. مجتہدن اس پہ تنوین آتی ہے. طویل اس پہ آتی ہے. کسلانو اس پہ نہیں آتی کیونکہ الف نون ہے آخر میں. طلابن اس پہ آتی ہے. فقراء پہ نہیں آتی کیونکہ یہ فعلاء کے وزن پر جمع ہے. علیون پہ آتی ہے. پاکستانو پہ نہیں آتی کیونکہ یہ عجمی نام ہے. عمارن پہ آتی ہے. سیاراتن پہ آتی ہے. احمرو پہ نہیں آتی کیونکہ یہ افعال کے وزن پہ صفت ہے. اسماعیل، باریس دونوں پہ نہیں آتی کیونکہ یہ دونوں عجمی نام ہے. بابن دروازہ اس پہ آتی ہے. قلم اس پہ آتی ہے. مدارس مفاعل کا وزن ہے، جمع ہے، نہیں آتی. جدت لڑکی کا نام ہے، نہیں آتی. مفاتیح
مفاعیلوں کے وزن پہ ہے نہیں آتی تنوین. مدرسۃن سوری مدرسۃن یہ مدرسے کو کہتے ہیں نا، اس پہ آتی ہے. ملآن یہ سراب پانی سے مطلب اس کا پیٹ بھرا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ فعلانوں کے وزن پہ اس پہ نہیں آتی. مکاتب مفاعلوں کے وزن پہ ہے اس پہ نہیں آتی. قریب پہ آتے ہیں. اسامۃ لڑکے کا نام ہے اور اس کے آخر میں تا ہے اس پہ نہیں آتی. نئے کلمات پنجان، پنجان کا مطلب پیالہ، فناجین اس کی جمع ہے. مندیل المندیلو تو رومال، منادیل جمع ہے. المدرسۃ مدارس جمع ہے. المفتاح مفاتیح جمع ہے. المسجد مساجد جمع ہے. اور نیچے الدقیقۃ منٹ کو کہتے ہیں، دقائق اس کی جمع ہے. قال اس نے کہا، یہ پاسٹ ٹینس ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، فعلہ کے وزن پہ نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. قالت اس لڑکی نے کہا. ابیض سفید، احمر لال یعنی سرخ، اخضر سبز، اسود کالا، ازرق نیلا، اصفر زرد. درس الثالث عشر، الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق، آخری سبق ہے ہمارا. ٹھیک ہے. احمد کہتا ہے، المدرس کہتا ہے استاذ، من انت یا اخی آپ کون ہے؟ احمد، احمد کہہ رہا ہے انا طالب جدید میں نیا طالب علم ہوں. المدرس کہتا ہے استاذ مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ احمد، احمد کہتا ہے اسمی احمد میرا نام احمد ہے. مدرس کہتا ہے من این انت آپ کا تعلق کہاں سے؟ احمد، احمد کہتا ہے انا من پاکستان. اب دیکھو من جب میرا تعلق پاکستان سے، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ من تو حرف جر ہے، یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. من پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ممنوعۃ من الصرف اسما جو ہوتے ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے اس پہ زیر نہیں آتی، اس کی زیر زبر سے ہوگی. تو پاکستان نے کی بجائے پاکستان نہ پڑھنا ہے آپ نے. عندی سمعۃ دفاتر میرے پاس 8 کاپیاں ہیں. آپ دیکھیں سمعۃ پہ تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، لیکن دفاتر مضاف الیہ ہے تو اس پہ زیر آنی چاہیے تھے، اور وہ بھی ڈبل زیر دفاترن، لیکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مفاعل کے وزن پہ جمع ہے تو دفاترن نہیں ہے، دفاترے ہونا چاہیے اب. لیکن زیر کیوں نہیں ہے؟ زیر اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ زیر آتی ہے. تو چونکہ یہ ممنوعۃ من الصرف ہے اور ممنوعۃ من الصرف والے اسما اس کی زیر زبر سے ہوتی ہے، تو دفاترہ ہم نے کہا. ٹھیک ہے. تو ممنوعۃ من الصرف اسما اگر مضاف الیہ آ جائے تو اس پہ ہم زبر لائیں گے بجائے اس کے کہ ہم 2 زیر لائے، حالانکہ مضاف الیہ پہ 2 زیر آتے ہیں جب الف لام نہ ہو. لمن ہی وہ کس کی ہے؟ عباس کہہ رہا ہے عباسن ہاتھ یا استاد، لے اے استاد، لے ہاتھ کا مطلب لے، ہذا لی یہ میری ہے. ہاتھ سوری دے، ہاتھ دینے کو کہتے ہیں مجھے دے، دے ہذا لی یہ میری ہے. وہذا لمحمد یہ محمد کی ہے، وہذا لحامد اور یہ حامد کی ہے، وہذا لابراہیم یہ ابراہیم کی. لام دیکھو حرف جر ہے، لابراہیم ہونا چاہیے. اسی طرح بعد والا ہے وہذا لعثمان لعثمان ہونا چاہیے، جس طرح وہ لمحمد لحامد ہے. وہذا لیوسف لیوسف ہونا چاہیے، وہذا لطلحۃ لطلحۃ ہونا چاہیے. لیکن تمام کے تمام ممنوعۃ من الصرف ہے، اور ممنوعۃ من الصرف پہ 2 زیر نہیں آتے اور 1 زیر بھی نہیں آتی، یعنی تنوین نہیں آتی اور زیر بھی نہیں آتی، یہ 2 چیزیں ہیں. تو عثمانہ مجبوری کی وجہ سے ہم نے کہنا ہے، زیر کی بجائے زبر کہنا ہے. ابراہیم عجمی ہے، عثمان کے آخر میں الف نون ہے، یوسف عجمی ہے، طلحہ لڑکے کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں تا ہے. مدرس استاذ کہتا ہے احاذا کتابک یا محمد، کیا یہ آپ کی کتاب ہے محمد؟ وہ کہتا ہے محمد لا ھذا کتاب حمزہ تا. دیکھو اگرچہ مضاف الیہ حمزہ تن ہونا چاہیے لیکن ممنوعۃ من الصرف کی وجہ سے حمزہ تا ہے. این علی یا اخوان، اخوان ہونا چاہیے لیکن اس کو ہم نے آواز دی ہے تو جس کو ہم آواز دے اس پہ اے تنوین نہیں آتی. ذهب الى الریاض، ریاض الى الریاض ریاض کی طرف گیا. وَأَيْنَ یعقوب، یعقوب کہاں سے ہے؟ یعقوب نہیں ہے، ممنوعۃ من الصرف. ذهب الى مکہ تا، دیکھو الا کی وجہ سے مکہ تن ہونا چاہیے لیکن یہ ممنوعۃ من الصرف ہے تو مکہ تا ہے. این مدرس کہہ رہا ہے این اسحاق
دیکھو یہ بھی غیر ممنوعۃ من الصرف ہے. خرج الی المدیر پرنسپل کی طرف گیا. متى خرج کب گیا؟ محمد کہہ رہا ہے قبل خرج نکلا قبل 5 دقائق. دقائق مفاعل کے وزن پہ ہے، یعنی اس کے مشابہ کے وزن پہ ہے، تو اس پہ اس وجہ سے نہ زیر آتی ہے نہ تنوین، تو دقائقن کی بجائے دقائقہ ہے. تامل الامثلۃ الآتیہ، آپ اس میں غور کریں. محمد من محمد، الی محمد لے محمد کتاب محمد، کیونکہ یہ جو ہے اس پہ تنوین آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، ممنوعۃ من الصرف نہیں ہے. لیکن زینب ممنوعۃ من الصرف ہے، تو من زینب بن کی بجائے من زینب با ہے. ایک من کی وجہ سے زیر آتی ہے لیکن ممنوعۃ من الصرف پہ زیر آتی نہیں. جب زیر نہیں آتی تو اس کی زیر زبر کے ساتھ ہے، تو من زینبا ہے. الا زینبا لے زینبا زینب کے لیے، کتاب زینبا زینب کی کتاب. اقرا وقت تو پڑھے اور لکھے. ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینبا. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہوں گے، مجھے تفصیل کی ضرورت ابھی شاید نہیں ہے. ذهب خالد چلا خالد الی احمد احمد کی طرف. ذهب ابی الی مکہ میرے والد صاحب مکہ کی طرف گیا. وذهب عمی الی جدہ اور وہ جدہ گیا. یہ جگہ کا نام ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہاں پہ مکہ کے سامنے آیا ہے، لڑکی کا نام نہیں ہے، جگہ کا نام ہے. ٹھیک، لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، دونوں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن عبارت سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے. اخت مروانہ، مروان کی بہن. دیکھو مضاف الیہ ہے تو اس پہ 2 زیر آنی چاہیے، لیکن ممنوعۃ من الصرف کی وجہ سے مروانہ ہے. مریضۃ وہ مریض ہے. این زوج خدیجہ، زوج خدیجہ تن ہونا چاہیے کیونکہ مضاف الیہ ہے، لیکن ممنوع من الصرف کی وجہ سے خدیجہ تا ہے. ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی اسی طرح ہے. سیارۃ حامد جدیدۃ، حامد کی گاڑی نئی ہے. وسیارۃ ابراہیم قدیمۃ، حالانکہ ابراہیم من ہونا چاہیے، ممنوع من الصرف کی وجہ سے ابراہیمہ ہے. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وبیت اسامہ صغیر، اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. اسامہ ممنوعۃ من الصرف ہے. این ذهب ابوک یا لیلی، لیلی آپ کے والد صاحب کہاں گیا؟ تو ذهب الی بغداد، بغداد ممنوعۃ من الصرف ہے کیونکہ یہ عجمی نام ہے. فی استنبول، استنبول میں عجمی نام ہے استنبول، حالانکہ فی کی وجہ سے 2 زیر آنے چاہیے تھے. فی استنبول. مساجد کثیرۃ، مفاعل کے وزن پہ جمع ہے تو بہت زیادہ مساجد ہے. عندی 5 مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہے. تو مفاتیح مضاف الیہ ہے، مفاتیح ہونا چاہیے، لیکن مفاعیل کے وزن پہ ہونے کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی. الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے. مکہ تھا کیوں ہے آپ کو آ رہا ہے میرے خیال میں. فی ھذا الشارع، اس سڑک میں 3 مساجد، 3 مسجدیں ہیں. مفاعل کے وزن پہ ہے، اگرچہ یہ مضاف الیہ ہے، مساجد مساجدن ہونا چاہیے، لیکن ممنوع من الصرف ہے کیونکہ مفاعل کے وزن پہ ہے، اس پہ جو مساجدہ ہے. ھذا الطبیب اسم ہو، یہ ڈاکٹر اس کا نام ہے. ویلیم وہو من لندن، ویلیم اس پہ تنوین نہیں آتی کیونکہ عجمی نام ہے. وہو من کی وجہ سے لندنن ہونا چاہیے، لیکن یہ لندن ممنوع من الصرف ہے تو اس کی زیر زبر کے ساتھ ہے. وذالک اسمہ لویسا، لویس عجمی نام ہے. وہو من باریسا، وہ اس کا تعلق باریس سے ہے. لویس تعلق باریس سے ہے، پتہ نہیں کیسے نام ہے. تو یہ بھی دونوں عجمی ہے. سیارتی لونہا، میری گاڑی اس کا رنگ ہے اخضر سبز. عندی قلم احمر، میرے پاس لال قلم ہے. والبیت الحرام، مسجد حرام فی مکہ، مکہ میں ہے. ذهب احمد الی محمد، احمد محمد کی طرف گیا. ذهب محمد الی احمد، محمد احمد کی طرف گیا. انت من مکہ، کیا آپ کا تعلق مکہ سے؟ لا انا من الطائف، میرا تعلق طائف سے ہے. ٹھیک ہے. اخت فاطمہ طالبۃ، فاطمہ کی بہن طالبہ ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ اخت فاطمہ تا کہیں گے. اقرا الکلمات الآتیہ، نیچے کلمات پڑھے. وکتبھا مع ضبط اواخرها، آخر میں اس پہ اعراب بھی ڈالی. آمنۃ من آمنۃ، لاحمد احمد احمد. عثمان من پاکستان، پاکستان لخدیجہ
لندن إلى بغداد استنبول مکۃ فی مکۃ جدۃ. ٹھیک. مساجد فی مدارس یعقوب لاسحاق معاویۃ من معاویۃ لعائشۃ عائشۃ محمد خالد من عباس نعمان حامد. اکتب الاعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودة لها. اب آپ کو 3 سے 10 تک سے دوبارہ دہرایا جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھو مضاف الیہ تبدیل ہو رہے ہیں. اہم ہے، دیکھو یہ کرنا ضروری ہے. 3 مساجد دن نہیں ہے، مساجدہ ہے یہاں پہ، اگرچہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ ممنوعۃ من الصرف کی وجہ سے مساجدہ ہے. 4 مساجد 5 مساجد 6 مساجد 7 مساجد 8 مساجد اور 9 مساجد اور 10 مساجد. فندق فنادق جمع ہے تو آپ یہ بھی اس طرح کہے. مندیل منادیل جمع ہے. مفتاح مفاتیح جمع ہے. صدیق اصدقاء تو 3 اصدقاء 3 دوست. 4 اصدقاء 5 اصدقاء 6 اصدقاء. زمیل زملاء جمع ہے. ٹھیک ہے. 10 زملاء 10 دوست. 9 زملاء 9 دوست. کرسی کراسی جمع ہے. 3 کراسیہ 3 کرسیاں. 4 کراسیہ 4 کرسیاں. مدارس 5 مدارس. 5 مدارس. دقیقۃ منٹ 6 منٹ. 6 دقائق. تو یہ ہماری پہلی جلد ختم ہو گئی.